یہ کہانی ہے چنٹو نام کے ایک شرارتی بچے کی جو کراچی شہر کے خوبصورت سے بنگلے میں رہا کرتا تھا۔ چنٹو بہت شرارتی تھا۔ چنٹو کو پرندے قید کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن چنٹو اپنے کمرے میں بے خبر سو رہا تھا کہ اس کی آنکھ نیلے پروں والی چڑیا کی مسلسل چہچہاہٹ سے کھلی۔ یہ آواز تو وہاں سے آ رہی ہے۔ آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ بے اختیار کھڑکی کی سمت بڑھا۔ ارے اتنی خوبصورت چڑیا، اسے تو میں پکڑوں گا۔ یہ کہتے ہی چنٹو نے کھڑکی سے ہاتھ آگے بڑھا کر چڑیا کو پکڑنا چاہا، لیکن چڑیا اڑ کر دور جا بیٹھی اور چنٹو اداسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ چنٹو کو نیلے پروں اور خوبصورت آواز والی چڑیا اس قدر پسند آ گئی تھی کہ وہ سارا دن اداس اسی سوچ میں گم بیٹھا رہا کہ چڑیا کو کیسے پکڑا جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ اسے اپنی دوست چنکی آتی نظر آئی۔ چنکی اس کی ہی طرح ایک شرارتی بچی تھی۔ چنکی کو آتے دیکھ کر وہ جھولے سے اتر آیا۔ کیسے ہو چنٹو؟ آج تم کھیلنے کیوں نہیں آئے؟ سب بچے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اور وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ چنٹو چنکی کے ساتھ چلتا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ چڑیا کو پکڑنے کے لیے چنکی کی مدد لی جائے۔ ہاں چنٹو، اب بتاؤ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ چنٹو نے چنکی کو نیلی چڑیا کے بارے میں ساری بات بتا دی، جسے سن کر چنکی نے کہا، بس اتنی سی بات؟ ارے میرے پاس بہت سی ترکیبیں ہیں، بس تم میرے کہے پر عمل کرو۔ اور پھر چنکی نے اسے چڑیا کو پکڑنے کی ترکیب بتائی جو چنٹو کو بہت پسند آئی۔ ارے واہ، اب تو میں چڑیا کو پکڑ ہی لوں گا۔ تمہارا شکریہ چنکی۔ چنکی کے جاتے ہی چنٹو نے اس کی بتائی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے چڑیا کے لیے ایک برتن میں دانے ڈالے اور اسے درخت کے نیچے رکھ دیا اور خود دور بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن دوپہر سے شام ہو گئی اور چڑیا نہ آئی۔ آخر تھک ہار کر جب اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا تو چنٹو اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ دوسرے دن جیسے ہی شہر میں صبح کا اجالا پھیلا، چنٹو کی آنکھ چڑیا کی آواز سے کھلی اور وہ جلدی سے کمرے کی کھڑکی کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ نیلی چڑیا درخت کے نیچے موجود برتن پر بیٹھی دانا چگ رہی تھی۔ چنٹو فوراً نیچے آیا اور دبے قدموں چڑیا کی جانب بڑھا، لیکن نیلی چڑیا بھی خطرہ بھانپ چکی تھی۔ وہ چنٹو کے قریب آتے ہی تیزی سے اڑ کر گلاب کے پودے پر جا بیٹھی اور پھر وہاں سے اڑ گئی اور چنٹو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں بھی ہمت نہیں ہاروں گا، آج اس نیلی چڑیا کو میں پکڑ کر ہی رہوں گا۔ دیکھتا ہوں اب یہ کیسے میرے قابو نہیں آتی۔ چنٹو نے ایک جال لیا اور وہاں موجود درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نیلی چڑیا دوبارہ دانا لینے آئی، اور جب وہ دانا کھانے میں مصروف ہوئی، چنٹو چپکے سے درخت کے پیچھے سے نکلا اور وہ جال اس نے چڑیا پر پھینکا اور چڑیا بیچاری اس جال میں پھنس میں گئی۔ نے چڑیا پکڑ لی، میں نے چڑیا چنٹو پکڑ خوشی سے لی، اچھلنے لگا میں نے اور چڑیا بیچاری پکڑ چڑیا لی۔ اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ چنٹو نے وہاں موجود پنجرے میں لا کر چڑیا کو قید کر دیا اور خوشی خوشی چنکی کو یہ خبر سنانے چلا گیا، اور نیلی چڑیا افسردگی سے خود کو پنجرے میں قید اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دیکھو چنکی، یہ ہے میری چڑیا، میں نے اس کا نام ٹونی رکھا ہے۔ ارے واہ، ٹونی چڑیا تم تو بہت خوبصورت ہو، مجھے بھی تو اپنی پیاری آواز سنواؤ نا۔ ہاں ہاں ٹونی، تم چنکی کو اپنی آواز میں کوئی گیت سناؤ۔ یہ تو کچھ بولتی ہی نہیں، تم تو کہتے تھے اس کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ بار بار چنٹو کے کہنے پر بھی ٹونی چڑیا نے اپنی خاموشی نہیں توڑی اور چنٹو اداس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چنٹو نے ٹونی چڑیا کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسے وہ دانا پانی بھی وقت پر دیتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا، اسے مزے مزے کی کہانیاں سناتا، لیکن ٹونی چڑیا تو لگتا تھا چہچہانا ہی بھول گئی تھی۔ اب تو اس نے دانا کھانا بھی چھوڑ دیا اور ہر وقت اداس رہتی۔ چڑیا دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔
چڑیا کو اپنے بچے اور جنگل ہر وقت یاد آتے، لیکن چنٹو تھا کہ اسے قید سے آزاد کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ ایک رات چنٹو اپنے بستر پر لیٹا خاموشی سے ٹونی چڑیا کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ چڑیا پہلے کی طرح چہچہانا شروع کر دے۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کسی کی سسکیوں کی آواز نے اسے جگا دیا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی یہ رونے کی آواز کس کی ہے، اور پھر اچانک کسی کی اداس آواز میں گیت گانے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز کی سمت بڑھتا بڑھتا اپنے کمرے سے نیچے لان میں آ گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ٹونی چڑیا وہ اداس گیت گنگنا رہی تھی۔ ہوں میں کیا تمہیں اب بھی یاد، نیلے ہیں پر میرے اور سر پر میرے سنہری تاج، میرے جنگل پیارے جنگل، بچے میرے روتے ہوں گے، کون کرتا ہے اب ان کا خیال، کھاتے ہیں وہ کیا دانا پانی، ڈراتا ہے اب بھی کیا ان کو باز، کیا اب بھی برستا ہے بادل اور آتی ہے پھولوں کی باس، پوچھتے ہوں گے پنچھی میرا اور جنگل ہوگا سارا اداس، میرے جنگل پیارے جنگل، کرتی ہوں میں تمہیں یاد، قید میں ہوں میں ایک ظالم کے، تم کروا دو نا مجھے آزاد، تم کروا دو نا مجھے آزاد، میرے جنگل پیارے جنگل۔ چڑیا کا وہ گیت سن کر چنٹو بھی ٹونی چڑیا کے ساتھ ساتھ رونے لگا، اور پھر اپنے ہی رونے کی آواز سے چنٹو کی آنکھ کھل گئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی ٹونی چڑیا کے پنجرے کے قریب گیا اور اس نے ٹونی چڑیا سے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو پیاری چڑیا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اب کبھی کسی پرندے کو قید نہیں کروں گا، اور صبح ہوتے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ٹونی چڑیا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ چنٹو نے صبح ہوتے ہی باغ میں جا کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ چڑیا نے خوشی کے ساتھ اڑان بھری اور شکر گزار نظروں سے چنٹو کو دیکھتے ہوئے جنگل کی طرف اڑ گئی۔ آؤ جاؤ میری پیاری چڑیا، اپنے جنگل کی طرف اڑ جاؤ۔